معزز سامعین، خوش ہو جاؤ۔ یہ خوش ہونا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا سے پتہ چلتا ہے۔ ابھی یقیناً جب ہمیں اللہ کے رسول نے خوش ہونے کا وجہ دے دی تو پھر ہمیں ناراض ہونے کی وجہ ہی ہمارے پاس نہیں بچتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ یقیناً یہ قرآن ایک ذریعہ ہے۔ ذریعہ کا کیا مطلب؟ رسی ہے، سیڑھی ہے، ٹھیک ہے، جس کا ایک سر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سر تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یعنی قرآن ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اس کا ایک سر اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سر ہمارے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسے مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ اور ہلاک نہیں ہوگے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑیں گے، مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب؟ ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنا چاہیے، تو پھر ہم کبھی بھی سیدھے راستے سے ہٹ نہیں سکتے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں احادیث کو بھی مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالی سورۃ التغابن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہم قرآن مجید کو صحیح اس وقت سمجھیں گے جب ہم ساتھ احادیث کا بھی مطالعہ کریں گے، کیونکہ قرآن مجید میں ہر چیز تفصیل کے ساتھ بیان نہیں ہوئی، تفصیل کے ساتھ احادیث میں سب چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ تو ہمیں قرآن مجید کے ساتھ احادیث کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، اور جب آپ ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے، یعنی آپ نے انہی پر عمل کریں گے، تو آپ کبھی بھی سیدھے راستے سے بھٹکیں گے نہیں، ہمیشہ سیدھے راستے پر رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک و صالح بنائے، آمین یا رب العالمین۔